به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، کل یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، کوئی حد نہیں کتنا کمائے آدمی، اسلام کی طرف سے کوئی تحدید نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے کہ کماؤ، چاہے جتنا کماؤ، لیکن حلال کماؤ۔ اکل حرام انسان کے ہر اچھے عمل کو اکارت کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جب جسم میں طاقت، زبان میں طاقت، جس سے ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یہ طاقت ہی حرام سے بنی ہے، اور اللہ جانتا ہے اگر آدمی دعا بھی مانگے گا نامقبول ہے، عبادت کہاں سے مقبول ہو جائے گی؟ لیکن اگر آدمی حلال کمانا چاہتا ہے اور حلال کما رہا ہے تو کوئی حد نہیں کہ اتنا کماؤ گے، اس سے زیادہ نہ کماؤ۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جن کا مرتبہ بعد کے بڑے سے بڑے ولی کا وہ مرتبہ نہیں جو چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے آپ کے دیدار کیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے نماز میں تو وہ آمین کہتے تھے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کمانے کی کوئی تحدید نہیں، لیکن کماؤ، حلال کماؤ۔ حلال کمانا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی قربت کا سبب ہے، انسان کے مرتبے کی بلندی کا سبب ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جيرانه يأتي يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
جس آدمی نے دنیا کو کمایا، لیکن پہلی شرط حلال، حرام کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دی، اور خدا نے اس کے دروازے کھول دیے، چاہے جتنا کمایا لیکن ایک ایک پائی نظر کر کے، نیت کر کے، توجہ کر کے حلال کمایا، پہلی شرط، اور نیت بھی صحیح ہے۔ دو چیزیں ہیں دنیا کے اندر، کمایا بھی حلال، اور کمانے کی بنیاد کیوں کما رہا ہے یہ ہے نیت۔ حرام کی آمیزش نہیں ہونے دی، اور نیت درست ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے کاموں کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے کام صحیح ہے، نہیں نیت خراب ہے تو کام۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، بڑی بہترین نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نیت خراب ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں بنیاد بھی ٹھیک ہے، حلال کمایا ہے دنیا کو، اور نیت بھی درست ہے۔ وہ کیا ہے نیت کی درستگی؟ استعفافاً عن المسئلہ، کسی سے بھیک مانگنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے جو دنیا میں بھیک مانگ رہا ہے، کل قیامت کے دن اس نے جس طرح دنیا میں اپنی آبرو کو خراب کیا، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا خراب چہرہ ہوا۔ اس نے دنیا میں بے حیثیت اپنے آپ کو کیا تھا، قیامت کے دن بے حیثیت ہو جائے گا۔ اس نے کمایا اور حلال کمایا، اور نیت کمانے کی ہے تاکہ مجھے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ استعفافاً عن المسئلہ، مسئلہ سوال کرنا تاکہ میں سوال کرنے سے پاک رہوں۔ بڑی بہترین نیت ہے۔ اسلام میں سوال کرنا جائز نہیں۔ مسلمان نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اللہ کے نبی نے جس پر بنیاد رکھی تھی وہ یہ تھا کہ چاہے کتنی ہی مشکل سے کمانا پڑے، کما کے کھائے گا۔ مسلمان نے اپنا طریقہ بنا لیا بھیک مانگنا، ایک برادری ہو گئی فقیر۔ اگر آپ اس سے منع کریں کہ مت مانگو، کہ ہم تو ہاں فقیر، یعنی ہمارے لیے تقدیر میں لکھا ہی ہے، ہم تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہی ہوئے مانگنے کے لیے۔ اللہ کا نبی اپنی امت کی بنیاد اس پر رکھتا ہے، اور صحابہ نے یہی دین دیا تھا۔ کسی سے مانگنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ سواری پر سوار تھے، کوڑا گر گیا زمین پر، اترے اور اتر کر کے اٹھایا۔ جو خادم تھے، لوگ تھے، شاگرد تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں فرما دیتے، سرکار ہم اٹھا کے دیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے بیعت لی ہے کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ پیسہ مانگنا تو دور کی بات ہے، ہم کسی سے مدد بھی نہیں لیں گے۔
یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ اٹھا کر کیا میں دے دوں. یہ تو بنیاد تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی بنیاد یہ رکھی تھی. اب تو گویا کہ بھیک مانگنا یہ علامت بن گیا کہ مسلمان ہے. دیکھو جمعے کی نماز میں کسی بھی مسجد کے اوپر باہر کھڑ جاؤ، ساری اوپر سے لے کے نیچے تک بھیک مانگنے والے سب مسلمان ہیں. اللہ کے نبی نے مسلمان سے یہ کہا تھا نہیں بھیک مت مانگو. یہ آدمی کما رہا ہے، دنیا حلال کما رہا ہے اور نیت بھی صحیح ہے. پہلا نمبر ہے نیت کیا؟ کل مجھے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کسی سے سوال نہیں کرنا پڑے، اس لیے کما رہا ہوں. سوال کرنا بری بات ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا سوال کرنے سے کل قیامت کے دن مجھے بے آبرو ہونا پڑے گا. میرے چہرے کے اوپر خموشن و خدوشن، بالکل کھال نچی ہوئی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا. کیسا بھیانک اور ڈراؤنا دنیا دیکھ کر کے میدان معاشر میں. بھائی یہ آدمی تھا جو دنیا میں بھیک مانگتا تھا. یہ آدمی کما رہا ہے سوال سے بچنے کے لیے. ایک خود میں سوال سے بچوں، سعین علی آلہ، اپنے اہل خانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، تن چھپانے کے لیے، رہنے کے لیے گھر، پڑھنے کا خرچہ، میں کما کر کے اپنی ضرورتوں کے ساتھ اپنے بچوں کی اہل خانہ کی ضرورتیں بھی پورا کروں. یہ بھی نیت بہت اچھی ہے. اور فرماتے ہیں وَتَعَطُّفًا عَلَى جِيرَانِهِ، اپنے ہی نہیں اپنے اڑوس پڑوس خاندان اور قبیلے کے لوگ جو محتاج ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. 3 چیزیں، کما رہا ہے اور خود مجھے بھیک نہ مانگنی پڑے، میرے بچوں کو بھیک نہ مانگنی پڑے، میرے اڑوس پڑوس کے لوگ بھی میرے پاس جو ہو میں ان کی اتنی مدد کروں کہ وہ کہیں دور جا کر کے کسی سے اپنی ضرورت کا احتیاج پیش نہ کریں کسی کی طرف. یعنی میں، میری اولاد، میرے خاندان اور اڑوس پڑوس کے لوگ، میں اتنا کماؤں کہ سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. مطلب کیا ہے؟ کمائی بھی حلال اور کمانے کی نیت بھی بڑی بہترین. تو اب اس کو ملے گا کیا؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اسلام میں دنیا کا کمانا، کاروبار کرنا، پیسہ کمانا ممانعت نہیں ہے. اس کی کماؤ جتنا چاہے کماؤ، لیکن کماؤ حلال کماؤ. دوسری شرط ہے کہ نیت صحیح ہو. اگر یہ دونوں ہنر آ گئے اور دونوں کمائی کے اندر دونوں صفات ہیں، حلال ہے کمائی، نیت بھی صحیح ہے، تو اللہ کے یہاں اس کمانے والے کا بڑا بہترین مرتبہ ہے.
جہاں قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، میدان محشر ایسا ہے جہاں کچھ اللہ کے بندوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ اس دن اس خوش نصیب کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور جہاں خلق خدا ہوگی، کروڑوں اور اربوں اور کھربوں اور پدموں، اول سے لے کے آخر تک لوگ سمجھ بھائی یہ وہ خوش نصیب ہیں، بھائی یہ دیکھو کیسا چہرہ ہے ان کا۔ جو دولت کماتے تھے حلال کماتے تھے، اور ان کی نیت بھی اچھی تھی۔ اب اس کے مقابلے کے اندر وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، مقابلے میں، اور جس نے دنیا کو کمایا حلال، حرام نہیں کھایا لیکن نیت خراب تھی۔ کیا خراب نیت تھی؟ مکافرن، مفاخرن، مراعین، بہت کمایا، رات اور دن کماتا ہے، حلال ہی کماتا ہے، مگر نیت اچھی نہیں ہے۔ کیا؟ مکافرن، مال جمع کرنے کے لیے، مفاخرن، فخر کرنے کے لیے، دنیا، ارے بھائی دولت ایسا ہونا چاہیے، فخر کرنے کے لیے، مرائین، دکھاوے کے لیے۔ لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے جائے گا، حال ایسا ہوگا کہ اللہ اس کے اوپر غصے ہوگا۔ کون ہے؟ دیکھو حدیث کے کلمات کیا ہیں؟ مال حلال ہے، میدان محشر کے اندر مصیبت آ رہی ہے، کیوں؟ نیت خراب ہے۔ پہلے والے کا کمائی بھی حلال تھی، نیت بھی بہترین تھی، اس کا تو چہرہ چمک رہا ہے چاند کی طرح سے۔ اس کی کمائی اگرچہ حلال ہے مگر نیت خراب ہے، فخر، مال کی کثرت کا طالب ہے، مرائیت، دکھانے کے لیے وہ بڑا بہترین ہے، ایسا کپڑا پہن رکھا ہے، بھئی یہ تو بڑا بان، ایسا گھر بنا رکھا ہے، ایسا ہے، ایسا دکھلاوے کے لیے۔ تو لقی اللہ وہو علیہ غضبان، ملاقات ہوگی لیکن اللہ اس کے اوپر بڑا غصہ ہوگا۔ غضبان، الف نون زائدتان، بہت غصے میں ہوگا۔ اب دیکھیے کون ہے یہ؟ مال حلال مگر نیت خراب۔ اب یہیں سے پتہ چلا کہ اگر مال حرام ہے، جو بنیاد تھی وہی ختم ہے، تو قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو بربادی ہی برباد ہے۔ اسلام کے اندر کمانے کی مخالفت ہے۔ ہر عمل کے اندر دو چیزیں ہیں، صرف کمانا ہی نہیں ہے۔ ایک تو حلال، دوسرے نیت کی بہتری۔ جہاں نیت کی خرابی ہو، عمل اگرچہ اچھا ہے مگر یہ جو حدیث کے اندر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔
اگر نیت اچھی ہے تو عمل مقبول ہوگا، اگر نیت ہی خراب ہے اور اللہ جانتا ہے تو عمل غیر مقبول، کیا مطلب اس کا انجام خراب ہوا۔ آدمی نماز پڑھے اور نیت خراب ہے، روزہ رکھے اور نیت خراب ہے، لباس پہنے اللہ کے ولیوں کا اور نیت خراب ہے، مکاثرا مرائین مفاخرا، انجام خراب ہے اس کا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا بڑی بڑی ضربیں لگا رہا ہے، مگر مقصد اللہ کی محبت نہیں، لوگوں کو دکھلانا ہے۔ مثال کے طریقے پر تقریر کرنے والا تقریر کر رہا ہے، قرآن و حدیث ہی سے بیان کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، مگر نیت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں نامقبول ہے۔ مقبولیت کے لیے شرط حلال ہونا، دوسرے نیت کا صحیح ہونا۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو کل قیامت کے دن یہ عمل مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں، جوانی لگا دی پڑھتے 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 پڑھتے، کل قیامت کے دن اس پڑھنے کی قبولیت نیت پر دار و مدار ہے۔ پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ آیا عمل کرنا ہے یا اپنے فرض کو ادا کرنا ہے؟ جب پڑھا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس پڑھنے کو جو پڑھا ہے، جو امانت ہے دین تمہارے سینے کے اندر، اس امانت کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب آدمی پہنچاتا نہیں یا پہنچاتا ہے مگر دکھاوا کرتا ہے، پڑھتا ہے تاکہ علم حلال و حرام کا حاصل ہو جائے، مگر اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے آدمی، دنیا کی منفعت ہے۔ عند اللہ اس کی قبولیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی کردار کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت، اشارے کے اوپر جان قربان کر دیتے تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ محبوب جگہ مدینہ منورہ تھی، جتنے صحابہ تھے سب یہیں بیٹھ جاتے، جس زمین کا میں اللہ کے نبی جہاں آرام فرما، ہم بھی یہیں مریں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میں اپنے ساتھ لوں گا اہل بقیع کو، آگے بڑھوں گا ادھر سے اہل مکہ جو وہاں ہوں گے وہ آ رہے ہوں گے درمیان میں، اور جب اس وقت دونوں کی دونوں جماعتیں جو لاکھوں اور کروڑوں کی ہوں گی وہ اب میدان محشر کی طرف چلیں گے، سارے کے سارے یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر نیت اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا
جو امانت ان کو دے کر دنیا سے گئے تھے اس امانت کو لے کر جہاں جہاں تک جا سکتے تھے نکل گئے اسلام کو پھیلانے کے لیے، افریقہ کے جنگلوں میں گھس گئے، وہاں کی آبادیوں کو، اور اللہ کی قدرت پوری پوری قومیں ایک ایک کے اوپر ایمان لے آئی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب وہیں بیٹھ جاتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ امانت ہے، ہم اس کو لے کر دوسروں کے پاس جائیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کل کتنی ہے؟ 23 سال کی زندگی ہے۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، اس سے پہلے آپ نبی نہیں تھے۔ آپ کو 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال میں سے گئے، نبوت کا زمانہ کل 23 سال ہے، مگر اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلا۔ یہ کردار کن کا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کردار پیش کیا تھا اسی کو صحابہ نے سمیٹا، اور اللہ کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد اسی کردار کو پیش کیا۔ اس لیے میرے بھائی اپنی نیت کی اصلاح، کل قیامت کے دن آدمی کو ملے گا تو نیت کے اوپر ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ نیت خراب ہے، اور اللہ جانتا ہے یہ نیت خراب ہے، یا نیت اچھی ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ عمل کے لیے، قبولیت کے لیے ضروری ہے حلال ہونا مال کا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیت کا رہے۔ یہ ہر چیز کے لیے نیت کی ضرورت، اگر نہیں ہوگی نیت خرابی ہوگی، عند اللہ قبولیت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح نیت ہمارے عمل کے اندر پیدا فرمائے، پھر ہمیں قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔